وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ یونس کی آیات مبارکہ 96 اور 97 میں اللہ رب العالمین نے ان مکذبین کا ذکر فرمایا جو جانتے بوجھتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اور کتاب کا انکار کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آیت مبارکہ نمبر 97 میں فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی بھی آ جائے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یہ انہی مکذبین کا بیان ہے جو اناد، حسد، بغض، ہٹ درمی اور تعصب کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کی مخالفت کرتے تھے کہ آپ کریم اللہ کی بارگاہ میں ان کے ایمان لانے کے لیے دعا کرتے اور حرص رکھتے تھے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے اور بار بار ان کو کوشش کرتے، تبلیغ کرتے، معجزات دکھاتے، نشانیاں دکھاتے، لیکن وہ اناد کے مرض میں اس قدر پختہ تھے، ایمان لے کر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بغض اور ہٹ درمی کے اس درجے پر فائز ہے کہ اگر ساری نشانیاں بھی یہ دیکھ لیں تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یہ اللہ کا دردناک عذاب دیکھ لیں گے۔ انسان کو پیغام یہ ہے کہ جب انسان اناد اور تعصب کا شکار ہو جائے تو وہ حق دیکھنے، جاننے اور قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، لہٰذا انسان کو ہدایت کے لیے اپنا ظرف وسیع رکھنا چاہیے، اپنے دل کے اندر وسعتیں رکھنی چاہیے تاکہ ہدایت بندے کے دل میں داخل ہو سکے۔ سوال یہ ہے کہ کلمات ربک سے کون سی چیز مراد ہے کہ اللہ کا کلمہ جن پہ پورا ہو چکا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہٹ درمی سے حضور سے بغض کیا، اللہ رب العالمین ازل سے جانتا ہے کہ معاندین اور بغض رکھنے والے ایمان کی دولت سے محروم رہیں گے، اور رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے، جو نبی کا بے ادب ہے اور نبی سے بغض رکھنے والا ہے، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہوگا اور دوزخ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہی اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ جن پر اللہ کا یہ کلمہ صادق آ چکا ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، چاہے وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں، کیونکہ جہنم ان کا مقدر بن چکی ہے۔ ان کا بغض اور اناد، ان کا حسد اور کینہ ایمان اور ان کے درمیان رکاوٹ بن گیا اور وہ عذاب جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ سورہ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، تو کیوں نہ ایسی بستیاں ہوئی جو ایمان لے آتی، فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، اور پھر ان کا ایمان ان کو نفع دیتا، إِلَّا قَوْمَ یونس، جس طرح کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو ان کے ایمان لانے نے نفع دے دیا، یعنی اللہ کا عذاب جب قریب آتا دیکھا تو کیوں نہ لوگوں نے توبہ کر لی، تو لوگ ایمان کیوں نہ لے کر آئے اور کیوں نہ انہوں نے توبہ کی جس طرح کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی۔ قرآن پاک نے یونس علیہ السلام کی قوم کو ملنے والے نفع کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا لما آمنوا، جب قوم یونس ایمان لے آئی، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا عذاب دور کر دیا، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں خاص وقت تک نفع عطا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے علاقے نینوا کے رہنے والے تھے اور وہاں کے لوگ بت پرستی کا شکار تھے۔ یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا،
لیکن انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے رہے اور وہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ کے حضور ان کے لیے عذاب کی دعا کی اور آپ ان کو خبردار کر کے اس بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ قوم نے جب عذاب کے اثرات ظاہر ہوتے دیکھے تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی، اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع کر لیا، اپنے گناہوں کا ازالہ کر لیا اور سچے دل کے ساتھ اللہ کے حکم پہ عمل کر لیا، شرک و کفر کو چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ گئے اور اللہ کے فرما بردار بندے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیے، انہیں اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا اور اللہ رب العالمین نے پیغام دے دیا انسان کو کہ اللہ کی اطاعت کرنے سے انسان کی نعمتوں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے انسان کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، ان میں زیادتی اور اضافہ کر دوں گا۔ تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے اور اللہ کی نافرمانی نعمتوں کے زوال کا باعث ہے۔ اور اس واقعہ سے ایک پیغام انسانوں کو یہ بھی ہے کہ جب تم نے دیکھ لیا اور تم نے زندگی کا ایک حصہ گزار لیا اور موت کے قریب ہو گئے، اب نشانیاں تم پہ ظاہر ہو چکی ہیں، اب تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اللہ کی بندگی میں مصروف ہو جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی مرتے دم تک انسان نافرمانی میں مگن رہتا ہے۔ ان کو پیغام دیا ہے کہ جب تمہاری طرف میرا پیغام آ گیا، بال سفید ہو گئے اور جسم میں کمزوری آ گئی اور تمہاری یادداشت میں کمی آنی شروع ہو گئی، اثرات اور نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں، تو یہ میرا پیغام ہے تمہاری طرف کہ اب جلدی کرو، میری بارگاہ کی طرف رجوع کر لو، جھک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آ جائے اور تم توبہ کیے بغیر مر جاؤ۔ یونس علیہ السلام کی قوم سے سبق اور عبرت حاصل کرو اور اللہ کے حضور استغفار کرو، اللہ تمہیں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اس آیت مبارکہ سے ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ جب قوم یونس پر عذاب کے اثرات ظاہر ہوئے تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، جبکہ اس سے پہلے فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا اور اس نے جب توبہ کی تو اس کی توبہ رد کر دی گئی۔ ان دونوں کے اندر فرق کیوں ہے؟ اہل علم اس کا جواب دیتے ہیں کہ قوم یونس نے ابھی اثرات اور نشانیاں دیکھی تھیں، عذاب واقع نہ ہوا تھا، تو وہ ایمان لے آئے اور عذاب کے وقوع سے پہلے پہلے توبہ کی جا سکتی ہے، جبکہ فرعون نے اس وقت توبہ کی جب اللہ کا عذاب واقع ہو چکا تھا۔ لہٰذا ان دونوں میں فرق ہے اور انسان کو یہ پیغام ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کی نشانیاں آ جائیں تو اس کو چاہیے کہ فی الفور اللہ کے حضور توبہ کر لے، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آئے تو پھر ندامت اور شرمندگی نہ ہو، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا انسان کو اس سے قبل توبہ کر لینی چاہیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ